سے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ نہاد دلہام اصغر انون ساری قسط نمبر 38 حصہ اول۔ آپ ٹھیک ہو؟ پریشانی سے پوچھا، لیکن ناراض وہ ابھی بھی تھی۔ سردار نے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا وہ خود کو کیسے سکون پہنچائے۔ سردار نے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے اس کا نقاب نیچے کیا۔ اپنی سبز آنکھوں سے وہ اس کی نیلی آنکھیں دیکھنے لگا۔ بے اختیار ہاتھ اس کی سردانی کے رخسار پر جاتے انہیں سہلانے لگے۔ دیو ترسم نے گھبرا کر اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے پیچھے کرنا چاہا۔ دلہام سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے قریب کرتے اس کے دونوں رخسار پر بوسہ دیا۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی کہ اچانک اس کے دیو کو کیا ہو گیا تھا۔ قندیل پردے کے پیچھے چھپے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ قندیل ایک لمحے کے لیے ترسم کا چہرہ دیکھتے رہ گئی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا اس میں محو ہو جاتا۔ اب وہ اس کا حجاب کھول رہا تھا۔ ہاتھ پیچھے کی طرف لے جاتے بال کیچر سے آزاد کیے۔ لمبے اور گھنے بال ارد گرد بیڈ پر پھیل گئے۔ دلہام خانزادہ نے لمبا سانس لیا۔ اس کی حالت عجیب ہونے لگتی تھی جب وہ اپنی بیوی کو کھلے بالوں میں دیکھتا تھا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ ترسم خاموشی سے ایک جگہ بت بن کر بیٹھی تھی۔ عجیب سے احساسات دل میں پیدا ہونے لگے۔ دیو کی پری، تمہاری خوبصورتی تمہارے دیو کو پاگل کر رہی ہے۔ اس قدر خوبصورت مت لگو کہ دلہام فنا ہو جائے۔ ہلکے سے اس کی گردن کو چھوتے گردن سے چہرہ نکال کر اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائی۔ ترسم نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ سردار نے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹے۔ قندیل انہیں ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر جل کر سوا ہو گئی تھی۔ تم نے تو جھگڑا کرنا تھا مجھ سے۔ سر میں شدید درد ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ تھوڑی سی اس کا چہرہ پکڑ کر اپنے قریب تر کرتے اس کی ناک سے ناک مس کرتے اس کے لبوں پر جھکا۔ سختی سے ترسم نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیل گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا اور اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر آنکھوں پر پھونک ماری۔ وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ انسان کے ذہن کو سکون اس کے من پسند شخص کے پاس رہ کر ملتا ہے۔ ترسم شرم سے لال ٹماٹر بن گئی۔ آج پہلی مرتبہ سردار نے اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی۔ آج کے بعد مجھے تم کسی اور کو ہاتھ لگاتے ہوئے نظر نہ آؤ۔ جتنا چاہے ہم میں جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو جائے، کبھی کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ مجھے ہر وقت تم میرے سامنے موجود چاہیے ہو۔ دلہام نے اس کا چہرہ تھامتے شدت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ترسم آنکھیں بند کیے کپ کپا رہی تھی۔ تم کتنے گندے ہو! اس طرح گندی حرکتیں کیوں کی میرے ساتھ؟ ترسم نے اس کے سینے پر مکے مارے۔ مسکرا کر اس کے گرد حصار بناتے اپنے سینے میں سختی سے بیٹھ گیا۔
لبوں پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ ایک حاسد اپنی نظر لگائے کھڑا تھا ان کی خوشیوں کو۔ تمہاری ٹانگ سے خون نکل رہا ہے؟ توسم نے ایک مرتبہ پھر اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ وہ کیوں بار بار بول رہی تھی کہ اس کی ٹانگ پر گولی لگی ہے؟ ٹھیک ہے، جتنا خون ضائع ہونا تھا ہو گیا۔ دلہام خانزادہ نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا جو خون سے بھیگا ہوا تھا۔ دیو، تم مار کھانے والے ہوئے ہو۔ توسم نے اس مرتبہ اسے تم بلایا تھا تاکہ وہ خاموشی سے اپنی ٹانگ پر پٹی کروا لے۔ 2 منٹ وہ چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس پکڑ کے اس کی ٹانگ پر پٹی کی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا۔ دل زور سے دھڑکتے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ دوپٹہ لو سر پر، تمہیں مزید دیکھنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ دلہام خانزادہ نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر دیا اور ایک مرتبہ پھر اس کے رخسار پر لب رکھے۔ توسم تو اس کے جنونی روپ کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ آئندہ میں ٹائم سے گھر واپس آیا کروں گا۔ سردار دلہام تیمور خانزادہ کے لیے اس کی 4 فٹی بیوی اس کا سکون تھی جسے وہ کبھی ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اگر اسے غصہ آتا تو اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا۔ توسم نے حجاب کر کے ناکام کرتے کھڑے ہو کر اس کے سامنے ہاتھ کیا کہ میں تمہیں سہارا دے کر باہر لے جاؤں گی، تم اپنے پاؤں پر زیادہ وزن نہیں ڈالو۔ میرا وزن سہ لوگی؟ سردار دلہام خانزادہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ توسم نے اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگی۔ جب وہ دونوں باہر نکلے، سردار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حویلی کے تمام افراد ہکا بکا اسے دیکھنے لگے جس کے چہرے پر کئی عرصے بعد انہوں نے مسکراہٹ دیکھی تھی۔ چلیں کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ توسم نے دلہام کو ساتھ لیے اسے سردار کی کرسی پر بٹھایا اور پھر اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کر سکون سے کھانا کھانے لگے۔ میرے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، ہاتھ پر نہیں، توسم نے نوالا بنا کر اس کے لبوں کے سامنے کیا۔ سارم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی بیوی کو اور اپنے دوست کو دیکھا جس کے بازو پر چوٹ لگی تھی، اسے کوئی کھلا نہیں رہا تھا، اور جس کی ٹانگ پر چوٹ لگی تھی اسے اس کی بیوی کھلا رہی تھی۔ مورے بابا اداس ہو گئے ہیں، انہیں کھانا کھلا دیں۔ توسم کے بولنے کی دیر تھی، الینا شرم سے سرخ ہو گئی۔ بچے جوان ہو گئے تھے، اب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے اچھے لگتے تھے، سب کے سامنے وہ بھی، اور ایک اسے اپنی بیٹی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ باپ سامنے بیٹھا تھا اور وہ شوہر کے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ ارے آپ سب میری طرف ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کھانا کھائیں اپنے دھیان سے۔ سردار کا چہرہ تقریباً دبوچ تھوڑا سا کھول کر زبردستی اس کے منہ میں نوالا ڈالا۔ سارم، وریام، سفیان خان اور الطاف خان نے بمشکل تھوک نکلا۔ وہ پہلی تھی جو سردار کے ساتھ زبردستی کر رہی تھی۔ کل رات کہاں تھے تم سب؟ کھانا کھاتے ہوئے سفیان خان نے ان سب کی طرف دیکھا۔ مجرا دیکھنے گئے تھے۔ دلہام کا جواب سن کر سفیان خان نے اپنے غصے پر قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس سے سیدھے جواب
بھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ لگتا ہے 7 خود بھی ناچنے لگ گئے تھے، اس لیے صبح کے 7 بج گئے۔ سامنے بھی سفیان خان تھے، وہ کیسے خاموش رہ جاتے؟ وہ دونوں اچھے سے ایک دوسرے کو آگ لگانا جانتے تھے۔ گولیاں کیسے لگیں تم دونوں کو؟ سفیان خان نے ایک سوال کیا اور وہاں موجود تمام مرد خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا سردار جواب دے گا۔ وہ کیا ہے نا، آپ کے کہنے کے مطابق ہم ناچ رہے تھے، تم مردوں کو ناچتے دیکھ کر انہوں نے گولیاں مار دیں۔ دلہام کا جواب سن کر سفیان خان نے چمچ پلیٹ میں پھینکا۔ ریحانہ خانم کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ سردار نے اپنے دائیں بازو کے حصار میں اپنی مورے کو لیتے ان کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا، جیسے انہیں حوصلہ دینا چاہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی موریں کیوں رو رہی ہیں۔ وریام بیچارہ سونیا سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ ان سب کو اپنے کمرے میں جان لے دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا مغرور خانزادی۔ وریام نے دل میں سوچا، اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا۔ وہ بار بار اسے کہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ بھی ضد پر تھی۔ وہ سب سکون سے کھانا کھا رہے تھے اور سردار کو اس کی 4 فٹی بیوی کھانا کھلا رہی تھی۔ اب رخ کرتے ہیں آیتن اور نمیرہ کی جانب، جو گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ نمیرہ نے موندی موندی آنکھیں کھولی، وال کلاک کی جانب دیکھا جو 12 بجا رہی تھی۔ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی، لیکن آیتن احسان کی مضبوط گرفت کی وجہ سے وہ 1 انچ بھی نہ ہل پائی۔ چپ کر کے واپس لیٹ جاؤ، مشکل سے گھنٹہ ہوا ہے ہمیں سوئے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، پوری رات جاگتا رہا ہوں۔ آیتن نے آنکھیں بند کیے، اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے حد سے زیادہ سختی سے حصار اس کے گرد بنا لیا۔ آیتن پلیز اٹھیں، سب کیا سوچیں گے، 12 بج گئے ہیں، ابھی تک دونوں اپنے کمرے میں بند ہیں۔ نمیرہ نے تھوڑا سا اوپر ہوتے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس کا ناک کھینچا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں نمیرہ؟ لوگوں کی بیویاں جب ان کی پہلی صبح ہوتی ہے پیار و محبت سے جگاتی ہیں، اور تم میرا ناک کھینچ کر مجھے جگا رہی ہو۔ آیتن نے گھور کر اسے دیکھا، جو بالکل بھی رومانٹک نہیں تھی۔ اوہ ہیلو، کون سی پہلی صبح ہے، 6 سال ہو گئے ہیں ہمیں ایک ساتھ رہتے ہوئے۔ نمیرہ نے اب اس کے رخسار کھینچے تھے۔ کیا ان 6 سالوں میں ہم ساتھ تھے؟ نمیرہ کی نظریں جھک گئیں۔ 6 سالوں میں وہ صرف کہنے کو ایک ساتھ تھی، بدن قریب تھے، لیکن روحیں جیسے نہ جانے کتنی دور چلی گئی تھیں۔ نمیرہ بیوی کے چہرے پر شرم ہوتی ہے، وہ حد سے زیادہ سرخ ہو جاتی ہے۔ لیکن تم بالکل نارمل ہو، اس کا رونے والا منہ بنا دیکھ۔ آیتن نے بات کا رخ بدل دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر اکٹھا ہوا۔ شرم سے ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ آئی۔
مجھے تو لگا تھا بس تمہیں پہلی صبح شوہر کے ناک کھینچ کر اسے اٹھانا آتا ہے، تم شرماتی بھی ہو۔ آیتن نے اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی۔ نمیرہ جھٹکے سے اس کے سینے پر وزن ڈال کر بیڈ سے اٹھی۔ اس سے قبل آیتن سمجھ پاتا وہ واش روم میں بھاگ گئی۔ ایک تو ان بیویوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اف آیتن احسان اٹھ جا، نہیں تو تیری ماں سے تیری اچھی خاصی عزت افزائی ہونی ہے۔ آیتن اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھا، الماری سے اپنے کپڑے نکال کر دروازہ کھولتے شہریار کے کمرے میں جاتے اس کے واش روم میں بند ہو گیا تاکہ فریش ہو کر جلدی سے نیچے جا سکے۔ مجھے لالہ پاس جانا ہے۔ راحہ اپنے بیڈ پر بیٹھے بلند آواز میں رو رہی تھی، اپنے لالا کے پاس جانا چاہتی تھی۔ التمش صوفے پر سویا ہوا تھا۔ راحہ کی رونے کی آواز سن کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آ جائیں گے تمہارے لالا، خاموشی سے سو جاؤ۔ التمش اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے اوپر لحاف دیتے آنکھیں بند کی۔ راحہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بلند آواز میں رونے لگی۔ راحہ چپ ہو جاؤ، اسے مسلسل روتے دیکھ التمش نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ مزید رونا شروع ہو گئی۔ چلو ہم آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ آئس کریم کا نام سنتے ہی راحہ مسکرانے لگی۔ اسے آئس کریم بہت پسند تھی لیکن دائم سردی کی وجہ سے اسے آئس کریم کم ہی کھلاتا تھا۔ آئس کریم کھانے کے بعد پھر لالا پاس جائیں گے؟ التمش نے محض ہاں میں سر ہلانے کو بہتر سمجھا اور ایک بڑی سی چادر پکڑ کر اسے دیتے اپنے ساتھ لیے کار میں بیٹھا۔ در حقیقت اسے وہ کہیں اور لے جانا چاہتا تھا۔ جس مقصد کے لیے وہ واپس آیا تھا وہ پورا کیے بغیر کیسے اسے سکون مل سکتا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی مسکراتے اس کے ساتھ بیٹھی تھی، راستے سے اسے آئس کریم لے کر دی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ آئس کریم کھا کر مزید تقریباً 1 گھنٹہ ڈرائیو کرنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی بڑی حویلی کے باہر روکی۔ ٹھنڈی سانس ہانچ کی، راحہ کی طرف دیکھا جس نے آئس کریم کھاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کے نیچے اوپر سے اور پوری تھوڑی پر آئس کریم لگائی ہوئی تھی۔ التمش نے مسکراتے ٹیشو پیپر پکڑ کے اس کا چہرہ صاف کیا، اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے اپنے قریب کیا۔ راحہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے راحہ کے لبوں کو چھوا اور اس کے بعد اس کے دونوں رخسار کو چھوا۔ رخسار اور لبوں پر مہر ثبت کر کے اس نے راحہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ راحہ ہچکیاں بھرتے رو رہی تھی۔ بیبی گرل، روتے نہیں، ہماری شادی ہوئی ہے نا، اس لیے میں تم سے پیار کر رہا ہوں۔ اس کے ذہن کے مطابق التمش نے اسے جواب دیا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ بس سر ہلا کر اپنے آنسو صاف کر کے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چلو شاباش، اندر چلتے ہیں۔ التمش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے گرد اچھے سے چادر دے کر وہاں سے باہر نکل کر دروازہ کھولتے اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ اپنے حصار میرے لیے گیٹ کے پاس گئے۔ گارڈز نے انہیں دیکھ کر دروازہ نہ کھولا کیونکہ ان کے لیے وہ دونوں انجان تھے۔ کس سے ملنا ہے تم دونوں کو؟ گارڈز نے سخت لہجے میں ان دونوں سے پوچھ رہا تھا۔ راحہ ڈر کر التمش کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔
التمش نے موبائل نکال کر اسے ایک تصویر دکھائی۔ گارڈ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اسے اپنے ساتھ لے کے وہ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں گیا، وہاں ریحانہ خانم کھڑی تھی۔ انہوں نے حیرت سے اس جوڑے کو دیکھا۔ ان دونوں کے لیے وہ چہرے نئے تھے۔ التمش نے ہلکا سا مسکراتے ریحانہ خانم کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں پہچان پائی تھی۔ کیا حال ہے دادی؟ واہا کو وہیں پر کھڑے کرتے ان کے پاس گیا اور ہلکا سا جھکتے سر ان کے سامنے کیا۔ اس کے دادی کہنے پر حیران ہوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ابھی بھی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ ہادی، الینا سارم کے لیے گرم دودھ لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی اور سامنے اپنے بیٹے کو دیکھ کر بلند آواز میں اسے پکارتے اس کی طرف قدم بڑھاتے اس کے پاس گئی۔ بے یقینی سے اس کے قریب کھڑے ہو کر آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بیٹا ایک نوجوان مرد بن چکا تھا۔ ہادی، ایک مرتبہ پھر اسے پکارتے الینا چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر بلند آواز میں رونے لگی۔ الینا کے رونے کی آواز سن کر حویلی کا ہر فرد کمرے سے باہر آ گیا سوائے دلہام کے۔ وہ مردان خانے میں کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ ترسم اپنے کمرے میں تھی۔ شیر تیان کو انہوں نے اٹھایا لیکن وہ اٹھ کر روتے ہوئے دوبارہ پھر سو گیا تھا کیونکہ وہ بھی رات کے 3 بجے سویا تھا۔ ہادی نے بنا کچھ کہے اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے بیٹے کے سینے سے لگتے ہی الینا کے رونے میں مزید تیزی آئی۔ سارم آگے بڑھنے لگا۔ ہادی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ اس کے باپ نے اسے کھونے کے ڈر سے اپنے بیٹے کو خاندان کے پیار سے محروم کر دیا 6 سال کے لیے۔ واپس کیوں نہیں آتے تھے؟ الینا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بوسوں کی برسات ان پر کر دی لیکن اس کی ممتا کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ آپ لوگوں نے ہی تو بیچا تھا۔ اپنی ماں کی پیشانی پر پیار کرتے ان کے آنسو صاف کر کے مسکرا کر دیکھا۔ اس کے جانے کے بعد سب سے زیادہ اس کی مار ہوئی تھی۔ سفیان خان نے اس کے پیٹھ ہلکی سی چپٹ لگاتے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ان کا پوتا ایک نوجوان مرد بن چکا تھا۔ ٹھنڈی آہٹ کرتے ایک مرتبہ پھر سے اسے گلے لگایا۔ مریم نے آگے بڑھتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور سختی سے ایک دوسرے کے گلے لگے۔ وہ دونوں چچا بھتیجا کم اور دوست زیادہ تھے۔ ان سب کا ایموشنل ڈرامہ ختم ہونے نے دو، پھر تمہیں بتاؤں گا میں، مریم نے پیچھے ہوتے سرگوشی نما آواز میں کہا اور ایک نظر پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے آئی برو جھکائی کہ یہ کون ہے؟ سب باری باری اس سے ملے۔ نبیرہ نے مسکرا کر اسے دیکھتے سلام کی۔ ایدن نے اسے گلے نہ لگایا، پھر اپنے ذہن میں آئے تمام خیالات کو جھٹکتے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا۔ اس کے باپ نے قتل کیا تھا نہ کہ اس نے۔ سارم نے دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ہادی نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ رہا ان سب کو ہادی سے پیچھے کرتے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اس کے کندھے پر سر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔
سب نے حیرت سے ہادی کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ علینا نے ہادی سے سوال کیا۔ اس نے اپنا سر کھجایا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ کس حال میں اس کا نکاح ہوا ہے۔ آپ کی بہو ہے۔ بہو لفظ سن کر سفیان خان نے لمبا سانس لیا۔ ہر کوئی یہاں کارنامے سر انجام دے رہا تھا۔ الطاف خان نے اپنی پیشانی مس لی۔ ان کے بیٹے نے بھی چھپ کر نکاح کیا تھا اور سفیان خان کے پوتے نے بھی وہی کارنامہ کیا۔ ان دونوں کو حد سے زیادہ غصہ آیا۔ آپ سب غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے چھپ کر نکاح نہیں کیا۔ حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے نکاح کرنا پڑا۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ کیسے حالات تھے۔ بس اسے اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیں۔ ہادی بول رہا تھا جب اس کی نظر اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی ترسم پر گئی۔ چہرے پر نقاب ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی گڑیا کو پہچان گیا تھا۔ جتنا اسے تنگ کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ اسے اپنی بہن سے پیار تھا۔ وہ پہلے تو کئی لمحے دیکھ کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے ہادی لالا ہے، اور جب یقین ہوا تو بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر اپنے بھائی کے گلے لگی۔ رہا سسکیاں بھرتے زاروں کو تار رونے لگی۔ ترسم اس کے سینے سے لگے رو رہی تھی۔ سارم کو اس لڑکی کی حالت عجیب لگ رہی تھی۔ ہادی کو سمجھ نہ آئے وہ کس کو پہلے چپ کروائے۔ ایک طرف بہن تو ایک طرف بیوی۔ اس نے ایک بازو کے حصار میں ترسم کو رکھا اور دوسرے بازو کے حصار میں رہا کو لیا۔ چپ کر جاؤ دونوں، ہادی نے دونوں کا چہرہ سامنے کرتے آنسو صاف کیے۔ ترسم نے دوبارہ اپنے بھائی کے سینے پر سر رکھ لیا۔ سردار اس وقت حویلی کے اندر موجود نہیں تھا۔ اگر وہ اپنی پری 4 فٹی بیوی کو اس کے بھائی کے یوں گلے لگے دیکھ لیتا، اس نے پوری حویلی سر پر اٹھا لینی تھی۔ ہادی لالا یہ کون ہے؟ ترسم نے اپنا لالا کے حصار میں کسی دوسری لڑکی کو دیکھ کر گھورتے ہوئے پوچھا۔ میری بیوی۔ ہادی کے کہنے کی دیر تھی، ترسم اس کے سینے پر مکے مار کر رونے لگی۔ رہا جس کا رونا بند ہوا تھا وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ اوئے چپ کرو، میرے لالا نے چھپ کر تم سے نکاح کر لیا۔ رونا مجھے چاہیے، میں اپنے لالا کے نکاح پر نہیں تھی، تم کیوں رو رہی ہو؟ ترسم نے بڑی اماں کی طرح اسے ڈانٹتے ہوئے چپ کروایا جو چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ہادی بیچارہ ان دونوں کے درمیان پھنس گیا تھا۔ ہادی سارم اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تکلیف برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کا بیٹا اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، بات کرنا تو دور۔ اب کیوں آ رہے ہیں میرے پاس؟ جب اتنے عرصے کے لیے مجھے خود سے دور کرنے سے پہلے نہیں سوچا تھا تو اب کیوں بیٹے کے لیے تڑپ محسوس ہو رہی ہے؟ ہادی بے رحم بنا، آنکھوں میں شفقت سمائے بغیر اپنے بابا کی جانب دیکھ کر الفاظ ادا کیے۔ سارم کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ آئی۔ نہ جانے اس طرح کی تکلیفیں اسے کب تک برداشت کرنی تھی۔ معاف کر دو اپنے بابا کو۔
سارم اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ ہاتھی نے اپنے بابا کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے گلے لگ گیا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے گلے لگے، آنسو بہانے لگے۔ وہ کسی کے گلے لگ کر رویا نہیں تھا، لیکن اپنے باپ کے گلے لگ کر اسے آنسو پر ضبط کرنا مشکل لگنے لگا۔ بہت برا کیا آپ نے میرے ساتھ۔ ہادی پیچھے ہوا، اپنے آنسو صاف کر کے اپنے باپ کے آنسو صاف کیے۔ دونوں اپنے آنسو صاف کر کے مسکرانے لگے۔ لالا، ترسم نے ہاتھی کو پکار کے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ وہ منہ بنا کر آنکھوں میں نمی لیے کبھی اپنی بھابھی کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے بھائی کی طرف۔ میری گڑیا، لالا کی جان، ہادی نے اسے گلے لگایا تھا جب داخلی دروازے سے حویلی کے اندر سردار دلہام تیمور خانزادہ داخل ہوا۔ ان دونوں کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی۔ لمبے ڈگ بھرتا وہ ان دونوں کی طرف جانے لگا اور رہا اپنے لالا کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے لگی۔ لالا، رہا نے روتے ہوئے اپنے لالا کو پکارا۔ اپنی بہن کو بڑی حویلی میں دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی تھی، لیکن التمش اس کی بہن کو بڑی حویلی لے کر کیوں آیا تھا؟ کیا اسے پتا تھا کہ وہ سردار کی بہن ہے؟ کیا وہ دائم کی اصلیت جانتا تھا؟ سردار اس بات سے انجان تھا کہ وہ التمش نہیں، سارم خان کا بیٹا ہادی خانزادہ ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک ایک لفظ پر زور دے کر دلہام خانزادہ بولا۔ وہ اس انداز سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں سے ہی قتل کر ڈالے گا۔ ترسم اپنے لالا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ کیوں اس کے لالا کو اس طرح گھور کر دیکھ رہا تھا؟ آپ میرے لالا کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ترسم کے لالا کہنے پر دلہام نے جھٹکے سے التمش کو دیکھا، یعنی کہ وہ ہاتھی تھا۔ انشاءاللہ سردار کا ریاکشن نیکسٹ ایپیسوڈ پر لکھوں گی، اور کیسے لگی آج کے ایپیسوڈ میں ٹویسٹ کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا۔ کل کی ایپی پر آپ سب نے ٹارگٹ پورا نہیں کیا، بہت بری بات ہے یہ، اس طرح مت کیا کریں۔ یقین جانے لائک اور کمنٹ کرنے میں ہاتھوں میں درد نہیں ہوتا، یہاں میں 4 سے 5 گھنٹے ایپیسوڈ پر لگاتی ہوں، آپ لوگوں کو 2 منٹ نہیں لگتے ریویو دینے میں۔ اللہ حافظ۔